مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر مجلس میں عزت ہو، ہر جگہ لوگ اسے عزت و تکریم کے ساتھ دیکھیں، اس کو عزت دی جائے اور عزت کے مقام پہ بٹھایا جائے، تو اس شخص کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ جو شخص کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں سے نواز دیں گے، اس لیے کہ عزتیں، ذلتوں، یہ دونوں چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ عزت میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت کے پردوں میں ذلیل کرتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کی عزت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ عزت کے پردے میں ذلیل کرنا اور ذلت کے پردوں میں عزت دے دینا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو یہ ایک وظیفہ ہے جو کہ ہر مہینے 11 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی سے بھی 11 دن مخصوص کر لیے جائیں۔ ان 11 دنوں میں مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اور حاجت میں یہ نیت کی جائے کہ اے پروردگار، تو عزتوں والا بادشاہ ہے، تو مجھے عزتوں سے نواز دے۔ ہر مہینے 11 دن، تو اس کا بہترین وقت جو ہے وہ چاند کی 1 سے لے کر چاند کی 11 تاریخ تک یہ مسلسل کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عزتوں سے نواز دیں گے۔ ہر مہینے 11 دن، کوئی سے بھی 11 دن کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے چاند کی 1 سے شروع کرے اور چاند کی 11 تاریخ تک مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھے، اور اس کے بعد یہ وظیفہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہاں تک پڑھنا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ اس 2 نفل کے پڑھنے کے بعد جو حاجت کی نیت سے پڑھے ہیں، اس کے بعد یہ آیت مبارکہ یہ 123 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ 123 مرتبہ ہر مہینے پہلے 11 دن، چاند کی 11 تاریخوں تک، 1 سے 11 تک روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے۔ اور حاجت کیا ہوگی؟ حاجت میں نیت کرے، اے اللہ میری حاجت یہ ہے، تو عزتوں کا مالک ہے، مجھے عزتوں سے نواز دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عزت دیں گے کہ لوگ انگشت بدندار رہ جائیں گے، حیران و پریشان ہوں گے کہ اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی۔ چونکہ عزت اللہ نے دینی ہے، اور انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے محروم نہیں کرتی۔ تو اللہ کی رحمت کی امید اور یقین کے ساتھ جب یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عزتوں کا مالک ہے، تمام اس کائنات کا مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص فضل سے، اپنی خاص عنایت سے یہ وظیفہ کرنے والے شخص کو لوگوں میں معزز کر دیں گے۔ اور نہ صرف دنیا کے اندر یہ عزت ہوگی، بلکہ یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی نصیب کریں گے۔ میں یہ عمل ایک مرتبہ پھر دہرا دوں کہ ہر مہینے 11 دن یہ عمل کرنا ہے، اور زیادہ بہتر ہے چاند کی 1 سے 11 تاریخ کے درمیان یہ عمل کیا جائے۔ 11 دن تک، ہر مہینے 11 دن یہ عمل کرنا ہے۔ وہ 2 نفل حاجت کے مغرب کی نماز کے بعد حاجت کیا ہوگی کہ اے پروردگار، تو عزتوں کا بادشاہ ہے، مجھے عزتوں سے نواز دے۔ اور اس 2 نفل کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اس کے فضل اور عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توقع رکھے، امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عزتوں سے نواز دیں گے۔ اور ان 2 نفلوں کے بعد 123 مرتبہ یہ آیت مبارکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تک یہ پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس پہ رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، عزتوں سے نوازیں گے، اس لیے کہ عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک وہی رب ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ عزتیں دینا اور ذلیل کرنا یہ صرف اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ رسوا کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ کسی کو عزت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رسوا کرنا چاہے تو ساری کائنات مل کے وہ روک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو عزت سے نوازے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔